अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, पाकिस्तान दिस वीक के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान बुशरा खान। जैसा कि आपको मालूम है कि पाकिस्तान दिस वीक में हम लेते हैं जायज़ा हफ्ते भर की सियासी, कारोबारी और दीगर सरगर्मियों का। इस हफ्ते भी हम आपके लिए लेकर आए हैं ताज़ा और मुनफरिद रिपोर्ट्स। सबसे पहले बात करते हैं मुल्क में कोरोना की सूरत हाल की। कोरोना की मुमकिना दूसरी लहर के दौरान मुल्क में कोरोना वायरस के नए केसेस और अमवात में मुसलसल इजाफा देखने में आ रहा है। वायरस से एक ही दिन में मजीद 30 अफराद जाँ बहक हो गए, जिसके बाद अमवात की तादाद 6,923 हो गई। पाकिस्तान में कोरोना के तस्दीक शुदा केसेस की तादाद 3,40,251 हो गई। मजीद तफसीलात जानते हैं नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के ताज़ा तरीन आदाद-ओ-शुमार से। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के ताज़ा तरीन आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 1,376 नए केसेस रिपोर्ट हुए। पंजाब में 1,05,856, सिंध में 1,48,343, खैबर पख्तूनख्वा में 40,148, बलोचिस्तान में 16,033, गिलगित बल्तिस्तान में 4,332, इस्लामाबाद में 20,967, जबकि आज़ाद कश्मीर में 4,572 केसेस रिपोर्ट हुए। मुल्क भर में अब तक 40,09,513 अफराद के टेस्ट किए गए। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 35,745 नए टेस्ट किए गए। अब तक 3,17,086 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं, जबकि 830 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। पाकिस्तान में कोरोना से एक दिन में 30 अफराद जाँ बहक हुए, जिसके बाद वायरस से मरने वालों की तादाद 6,923 हो गई। पंजाब में 2,390, सिंध में 2,664, खैबर पख्तूनख्वा में 1,287, इस्लामाबाद में 231, बलोचिस्तान में 152, गिलगित बल्तिस्तान में 92 और आज़ाद कश्मीर में 107 मरीज जान से हाथ धो बैठे। आज़ादी इजहार राय की आड़ में मुसलमानों की तौहीन नहीं होनी चाहिए। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में तौहीन कोई मुसलमान बर्दाश्त नहीं कर सकता। उनकी ज़ात अक़दस की हुर्मत मुसलमानों के लिए बहुत अहम है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने बोस्निया के सदर के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान क्या कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने बोस्निया के सदर के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि गुस्ताखाना मवाद की तशहीर की मजम्मत करते हैं। आज़ादी इज़हार राय की आड़ में मुसलमानों की तौहीन नहीं होनी चाहिए। हमने फ्रांस में गुस्ताखाना खाकों के मामले पर बात की है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में तौहीन कोई मुसलमान बर्दाश्त नहीं कर सकता। रसूल की ज़ात की हुर्मत मुसलमानों के लिए बहुत अहम है। Any insult, ridicule, any mocking of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam causes the greatest pain to the Muslim community. And European powers, Western countries must understand that you cannot use freedom of speech as a weapon to cause Muslims pain by insulting a Prophet, peace be upon him. वज़ीर आज़म ने कहा कि कश्मीर के मसले पर पाकिस्तानी मौक़िफ़ की तायीद पर बोस्निया के शुक्रगुजार हैं। दोनों मुल्कों ने तिजारत समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन का फैसला किया है। बोस्निया के साथ पाकिस्तान ताल्लुकात को खुसूसी अहमियत देता है और बोस्निया के दौरे की दावत पर शुक्रिया अदा करता हूँ। Finally, I want to thank His Excellency for his kind invitation for me to visit Bosnia. Thank Mr. Asad Jafar for the support by Bosnia to the stance of Pakistan regarding Kashmir. Bosnian government took a very principled stance, and they talked about the rights of the people of Kashmir. बोस्निया के सदर ने कहा कि दौरा पाकिस्तान पर बहुत खुशी हुई है। अक़वाम मुत्तहिदा के अमन मिशन के तहत पाकिस्तानी दस्तों ने बोस्निया में अहम किरदार अदा किया। हमने मुख्तलिफ शोबों में दो तरफ़ा ताउन के मुआहिदों पर दस्तखत किए हैं। दोनों मुल्कों ने मुश्किल घड़ी में एक दूसरे का साथ दिया है। u Bosni i Hercegovini imale misiju stabilizacije mira. I also have to thank you for all the assistance you provided to Bosnia and Herzegovina during the war, after the war. I have to thank you for sending your people within the peacekeeping troops within the United Nations UNPROFOR and then stabilization force afterwards, and helping Bosnia and Herzegovina recover in that way as well. यहाँ जिक्र करते हैं रूसी सदर की जानिब से वज़ीर आज़म इमरान खान को शंघाई ताउन तंजीम के इजलास में दी जाने वाली दावत की। रूसी सदर ने वज़ीर आज़म को शंघाई ताउन तंजीम सरबरा इजलास में शिरकत की दावत दी है। शंघाई ताउन तंजीम सरबरा इजलास 10 नवंबर को रूस में होगा।
روسی صدر پیوٹن نے وزیر اعظم عمران خان کو اجلاس میں شرکت کی دعوت دی، جبکہ کورونا کی دوسری لہر کے باعث اجلاس ورچوئل انداز میں منعقد ہوگا۔ مزید تفصیلات جان لیتے ہیں اس رپورٹ میں۔ روسی صدر پیوٹن نے وزیر اعظم عمران خان کو شنگھائی تعاون تنظیم سربراہ اجلاس میں شرکت کی دعوت دے دی۔ وزیر اعظم سربراہ اجلاس میں بذریعہ ویڈیو لنک خطاب کریں گے۔ تفصیلات کے مطابق شنگھائی تعاون تنظیم سربراہ اجلاس 10 نومبر کو روس میں ہوگا۔ روسی صدر پیوٹن نے وزیر اعظم عمران خان کو اجلاس میں شرکت کی دعوت دی۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ روس اجلاس کی میزبانی اور پاکستان، چین سمیت رکن ممالک شرکت کریں گے۔ چینی صدر شی جن پنگ، بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی بھی اجلاس کا حصہ ہوں گے، جبکہ وزیر اعظم عمران خان سربراہ اجلاس میں بذریعہ ویڈیو لنک خطاب کریں گے۔ ذرائع کے مطابق کورونا کی دوسری لہر کے باعث اجلاس ورچوئل انداز میں منعقد ہوگا۔ کورونا، افغان مسئلے سمیت اہم تنازعات اور دہشت گردی اجلاس کے اہم موضوعات ہوں گے، جبکہ انسانی و منشیات اسمگلنگ، منظم و سائبر جرائم پر بھی گفتگو ہوگی۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ 4 مبصر ممالک افغانستان، بیلاروس، ایران، منگولیا بھی شرکت کریں گے، جبکہ تنظیم کے مذاکراتی شراکت دار ممالک آرمینیا، آذربائیجان، کمبوڈیا، نیپال، سری لنکا، ترکی کی بھی شرکت متوقع ہے۔ کورونا کی دوسری لہر کے باوجود تعلیمی ادارے کھلے رکھنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ بین الصوبائی وزرائے تعلیم کانفرنس شرکا نے اتفاق کیا کہ موجودہ صورتحال میں تعلیمی اداروں کو بند کرنے کی ضرورت نہیں۔ تعلیمی سال اپریل کے بجائے اگست سے شروع کرنے پر کوئی حتمی فیصلہ نہ ہو سکا۔ موسم سرما کی تعطیلات اور تعلیمی سال اپریل سے اگست منتقل کرنے پر مشاورت ہوئی۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ بین الصوبائی وزرائے تعلیم کانفرنس میں کورونا کی دوسری لہر کے باوجود تعلیمی ادارے کھلے رکھنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود کی صدارت میں بین الصوبائی وزرائے تعلیم کانفرنس کا اہم اجلاس ہوا، جس میں 4 صوبائی اور آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کے وزرائے تعلیم اور حکام نے ویڈیو لنک کے ذریعے شرکت کی۔ وزرائے تعلیم کانفرنس میں 3 نکاتی ایجنڈے کورونا کی صورتحال، موسم سرما کی تعطیلات اور تعلیمی سال اپریل سے اگست منتقل کرنے پر مشاورت ہوئی۔ وزیر تعلیم کانفرنس میں تعلیمی ادارے کھلے رکھنے کا فیصلہ کیا گیا۔ شرکا نے اتفاق کیا کہ موجودہ صورتحال میں تعلیمی اداروں کو بند کرنے کی ضرورت نہیں۔ تعلیمی سال اپریل کے بجائے اگست سے شروع کرنے پر کوئی حتمی فیصلہ نہ ہو سکا۔ شرکا نے موسم سرما کی تعطیلات معمول سے کم کرنے، آئندہ اجلاس دسمبر کے پہلے ہفتے میں بلانے اور اس میں تعلیمی سال بڑھانے سے متعلق مزید گفتگو پر اتفاق کیا ہے۔ اجلاس سے قبل ایک تقریب کے دوران میڈیا سے بات کرتے ہوئے شفقت محمود کا کہنا تھا کہ اچھی یونیورسٹی صرف عمارت سے نہیں بنتی، بلکہ اس کے لیے بہترین اساتذہ اور سہولیات کی ضرورت ہوتی ہے۔ تعلیمی معیار میں بہتری کے لیے کوششیں کر رہے ہیں۔ تعلیمی ادارے بند ہونے سے بہت نقصان ہوا، فی الحال اسکول بند کرنے کی نوبت نہیں آئی۔ وزارت صحت کی ایڈوائزری ہمارے لیے مقدم ہے۔ وزارت صحت سے ایڈوائز آنے تک تعلیم کا سلسلہ جاری رہے گا۔ پاکستان نے کرتارپور راہداری سے متعلق بھارتی پروپیگنڈا مسترد کر دیا۔ بھارتی گھناؤنا پروپیگنڈا کرتارپور راہداری کو متنازع بنانے کے لیے ہے۔ بھارت کو مشورہ ہے اپنے ملک میں اقلیتوں کے حقوق پر توجہ دے۔ بھارتی پروپیگنڈا خود سکھوں کی پربندک کمیٹی بھی مسترد کر چکی ہے۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ پاکستانی دفتر خارجہ کے ترجمان نے اپنے جاری بیان میں کہا کہ کرتارپور راہداری پر بھارتی بے بنیاد پروپیگنڈا مسترد کرتے ہیں۔ بھارتی پروپیگنڈا خود سکھوں کی پربندک کمیٹی بھی مسترد کر چکی ہے۔ ترجمان کا کہنا تھا کہ بھارتی گھناؤنا پروپیگنڈا کرتارپور راہداری کو متنازع بنانے کے لیے ہے۔ بھارتی گھناؤنا پروپیگنڈا سکھ برادری کے مفاد کے برخلاف ہے۔ بھارت ایسے اقدامات سے اقلیتوں کے ساتھ سلوک سے توجہ ہٹانا چاہتا ہے۔ دفتر خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ پربندھک کمیٹی گردوارہ صاحبان مذہبی رسومات کے لیے ذمہ دار ہے۔ پروجیکٹ مینجمنٹ یونٹ متروکہ وقف املاک کے زیر انتظام قائم کی گئی PMU کا کام پربندھک کمیٹی کو سہولتیں فراہم کرنا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ پربندھک کمیٹی سے اختیارات کی PMU منتقلی حقائق کے منافی ہے۔ ایسے بیانات سے ہندوتوا پر عمل پیرا BJP حکومت مذہبی منافرت چاہتی ہے۔ ترجمان نے مزید کہا کہ سکھ برادری گردوارہ کھولنے پر پاکستانی کاوشوں کی معترف ہے۔ بھارت کو مشورہ ہے اپنے ملک میں اقلیتوں کے حقوق پر توجہ دے۔ پاکستان نے پلوامہ حملے کے حوالے سے بھارتی وزیر اعظم کے بیان کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ بھارت پلوامہ حملے میں پاکستان کے ملوث ہونے کے شواہد فراہم کرنے میں ناکام رہا ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ کی جانب سے جاری بیان میں کیا کہا گیا، آئیے سنتے ہیں۔ پاکستان نے پلوامہ حملے کے حوالے سے بھارتی وزیر اعظم کے بیان کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے
کہ بھارت پلوامہ حملے میں پاکستان کے ملوث ہونے کے شواہد فراہم کرنے میں ناکام رہا ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ پاکستان پلوامہ حملے کے حوالے سے بھارتی وزیر اعظم کے بیان کو واضح طور پر مسترد کرتا ہے۔ ترجمان نے واضح کیا کہ ایک وفاقی وزیر کے بیان کو نیا موڑ دینے کی کوشش کی۔ پاکستانی وزیر نے ریفرنس کے طور پر بات کی تھی۔ 26 فروری 2019 کو پاکستان فوج کے دیے جانے والے رد عمل کا حوالہ دیا۔ ترجمان نے کہا کہ یہ عمل بی جے پی قیادت کا پاکستان کے ساتھ ناقابل برداشت جنون ہے۔ بھارت پلوامہ حملے میں پاکستان کے ملوث ہونے کے شواہد فراہم کرنے میں ناکام رہا ہے اور پلوامہ حملے کا سب سے زیادہ فائدہ بی جے پی حکومت کو ہوا ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ پاکستان مخالف انتخابی مہم کے بعد لوک سبھا الیکشن میں بی جے پی کو فتح ملی۔ بی جے پی حکومت پاکستان کو بھارت کی مقامی سیاست میں گھسیٹنا بند کرے۔ بی جے پی قیادت پاکستان مخالف جذبات کے بجائے کارکردگی دکھا کر عوام کی حمایت حاصل کرے۔ پاکستان دس ویک میں مزید خبریں شامل کریں گے، یہاں لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک۔